الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم بلند آواز سے پورا مجمع درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء کرام سامعین جلسہ سب سے پہلے تو یہ درمیان میں جو لوگ اٹھ گئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے کھڑے ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ بیٹھ جائیں۔ شکریہ۔ آج بیکانیر کی سرزمین ایک ایسا گلستان بنی ہوئی ہے جہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں کی بھیڑ ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک ذات کا، ایک واحد شخص کا ہلکا سا اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے کہ آج بیکانیر میں آپ بھی موجود ہیں اور یہ شہزادے بھی موجود ہیں۔ علماء مشائخ بورڈ ایک ایسی تنظیم یہ پورے ہندوستان کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ پرسنٹیج ہم نے نہیں نکالا، اشرف میاں نے نہیں نکالا، بابر میاں نے نہیں نکالا، حضور مہدی میاں صاحب نے نہیں نکالا، قادری میاں صاحب نے نہیں نکالا، یہ 80% کا جو پرسنٹیج ہے تو سروے نکل کے آیا تو اس وقت 78% سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے اور 22% میں یہ چھوٹے موٹے کپڑوں والے، یہ 22% میں نام نہیں لوں۔ ہم نے جب وہ سروے پڑھا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد اس لیے کہ اس ہندوستان کو 65 سال میں بہت سارے قوم کے بیچنے والے قائد آئے، میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں اس بات پر، ہماری ہی جماعت سے بہت بڑے بڑے قائد اٹھے، قوم کو بیچتے رہے، اپنا گھر بھرتے رہے، قوم بکتی رہی، مگر شیخ اعظم کے چمن سے ایک ایسا پھول نکلا جس نے اعلان کر دیا اب یہ قوم بکنے نہیں دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ جہاں قوم بکنے نہ دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی حفاظت کریں گے اور ان کے عقیدے کی بھی حفاظت کریں گے، دونوں باتیں۔ اب رہا سوال ہندوستانی حکومت کا، تو آج میں سارے علماء کی دعاؤں کا طالب ہوں، ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں۔ پورے بھارت میں 65 سال سے سنیوں کے نام پر اپنی تجوری بھرنے والے اب بے نقاب ہونا شروع ہو گئے، اور کب سے؟ جب سے شیخ اعظم کا شہزادہ
کئی میٹنگیں ہوتی تھی دلی میں، بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، جلسہ ہوتا تھا وہیں ختم ہو جاتا تھا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے یہ سنی مسلمان ہے، تھوڑی دیر جوش میں آتا ہے پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب سے علماء مشائخ بورڈ میدان میں آیا، ہمارے جلسے کی تاریخ طے ہوئی، ان کی تاریخیں طے ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمارے سینے پر سنیت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے اشرف ملت میدان میں آ گئے ہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ میں 4 مصروں میں اشرف ملت اور علماء مشائخ بورڈ کا موقع بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا۔ یہی ہے 4 شعر میں علماء مشائخ بورڈ کا جو موقف ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ ہر شعر پر آپ تائید کریں گے اور یہ علماء بھی تائید کریں گے۔ اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، اور ایک بار کہو یا رسول اللہ۔ اب اشعار سنو کہ ہم کو فقط اسی کی قیادت قبول ہے، ہم کو فقط اسی کی قیادت قبول ہے، خواجہ پیا کی جس کو حکومت قبول ہے۔ ہم کو فقط اسی کی قیادت قبول ہے، خواجہ پیا کی جس کو حکومت قبول ہے، اور مان حسن حسین کو مان حسن حسین کو جو اپنا پیشوا اے یزیدیو، بہت رحمت اللہ علیہ کہتے ہو یزید کو، شرم نہیں آتی؟ لیکن تم نے بھی غلطی نہیں کی، جیسا خون ہے وہی بولے گا۔ مان حسن حسین کو جو اپنا پیشوا، ہم کو تو بس اسی کی امامت قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، اور غوث و رضا و اشرف و خواجہ کے نام پر، یہ ہمارا قول نہیں ہے، اشرف میاں صاحب کا علماء مشائخ بورڈ کا قول ہے۔ غوث و رضا و اشرف و خواجہ کے نام پر کرنی پڑے گی جو ہمیں محنت قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اب اس 2 مصروں میں آپ کی تائید چاہیے کہ نسبت ہے اس کو علماء مشائخ کے نام سے، نسبت ہے اس کو علماء مشائخ کے نام سے، اس کی ہمیں ہر ایک جگہ دعوت قبول ہے۔ بولو صحیح ہے غلط؟ قبول ہے دعوت کہ نہیں؟ سب کو قبول ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ۔ اب آگے کا شعر سنو کہ پلتے ہیں جو سعودی عرب کی زکات پر،
دعوت کی زکات پر ہرگز کبھی نہ ان کی حمایت قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا علماء مشائخ بیٹھ۔ اور یہ مقطعے کا شعر بھی ملاحظہ فرمائے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہو جائیں کس طرح سے ہم انصار ان کے ساتھ، ہو جائیں کس طرح سے ہم انصار ان کے ساتھ جن کو خدا پہ جھوٹ کی تہمت قبول ہے۔ توجہ ہے؟ ارے توجہ ہے کہ نہیں؟ اتنی جلدی آپ خاموش ہو جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ علماء مشائخ بورڈ ایک ایسی تنظیم جس نے پورے ہندوستان ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ منبر رسول ہے، اور ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ خالی ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں علماء مشائخ بورڈ بن چکا ہے، پوری دنیا میں۔ اور ابھی حضرت مولانا صاحب فرما رہے تھے ہندوستان، میں کہتا ہوں یہ علماء مشائخ بورڈ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ کرتا رہے گا۔ تھوڑی سا وقت ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ سے ہم اب اپنی بات کر لیں۔ علماء مشائخ بورڈ کا جو مقصد ہے وہ آپ نے اس بات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہندوستان کے تمام فی الوقت مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے وہ علماء۔ ابھی اتنا بولنا پڑے گا آپ کو، 5 منٹ میں آپ پریشان ہو جائیں گے، بولو ہے کہ نہیں؟ ارے ایسے نہیں مانتے ہو تو سنو، ہندوستان کا وزیر اعظم کوئی ہو جائے، راشٹرپتی کوئی بھی ہو سکتا ہے، مکھیہ منتری کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندوستان کا شہنشاہ، ہندوستان کا بادشاہ میرا خواجہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلم مہا پنچایت، علماء مشائخ بورڈ کا اعلان، چونکہ حکومت کے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے دل کے لوگ ہیں جو خفیہ طور پہ ہماری باتوں کو سننے آتے ہیں کہ چلو ذرا یہ لوگ بھی دیکھیں یہ کیا بولتے ہیں، ان کو تو سن لیا وہ لوگ کیا بولتے تھے، ہم تو اسی کی بات مانیں گے جو ہندوستان کے وفادار ہے۔ کہتے تو چلے آ رہے ہو، تمہاری زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ اور ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا سچا وفادار حکومت کے لوگ سنیں اور جو لوگ آئے ہیں وہ بھی سنیں کہ بھارت کا سچا وفادار وہی ہوگا جو غریب نواز کا وفادار ہوگا، وہی بھارت کا وفادار ہوگا، دوسرا کوئی نہیں۔ اس لیے اور جہاں تک آج کے زمانے کا سوال ہے، علماء سنیں، پورے ہندوستان میں ہمیں دیکھ کے کہا جاتا ہے یہ داڑھی ٹوپی والا آتنکوادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ملک سے غداری کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا علماء مشائخ بورڈ کی طرف سے کہ پوری دنیا کا سروے کر لو، اگر اخبار والے ہیں تو اگر قلم میں طاقت ہے تو میرے جملے کو نوٹ کریں، اگر قلم کمزور نہیں ہے تو میرے جملے کو نوٹ کریں کہ پوری دنیا کا سروے کر لو، جتنے بھی دہشت گردی کے حملے ہوئے آج تک نبی کا ماننے والا، غوث اعظم کا ماننے والا، غریب نواز کا ماننے والا آج تک نہیں پکڑا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب کون کر رہا ہے؟ کون غریب نواز کا ہے؟
सऊदी का है। ये फैसला तुम्हें करना है। जी ये फैसला हुकूमत को करना है। इसलिए कि मुसलमानों का जहां तक सवाल है तो मुसलमान किसको कहते हैं ये हुकूमतें समझ ले। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता। हर कलमा पढ़ने वाला, अरे कलमा तो रुशदी ने भी पढ़ा था तो क्या मुसलमान हो गया? बोलो। तो जो कलमा पढ़ने वाला है, हर कलमा पढ़ने वाला सही मुसलमान वो है कि जो नबी की अजमत पर अपना सर कटाने को तैयार है, वही मुसलमान है। तवज्जो है तो कहो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, फिर कहो या रसूल अल्लाह, और अब देखना है कितना नारा लगाते हो। अभी नहीं, अभी नारा लगवाऊंगा। 65 साल हो गया नारा लगाते लगाते, क्या कर लिया है? अब नारा लगाने की ताकत है तो झोला दे रहा हूं मीडिया वालों को, नोट करें और हेडलाइन बनाए इस जुमले को कि मुसलमानों को दहशतगर्दी से न जोड़ा जाए, मुसलमानों को आतंकवाद से न जोड़ा जाए। हमारे मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम नहीं दी जाती। हमारे मदरसों में तो ये दिया जाता है कि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। लिखे अखबार वाले, जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफ मिल्लत, ऑल इंडिया नवा मशाइख बैंड, मुस्लिम महापंचायत। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि सही तरीके से तलाश करे। बड़े बड़े आला पैदा कर दिए हैं तलाश करने के, इनके लिए भी तो कोई आला तलाश करो। हुजूर किबला कादरी मियां साहब अगर एयरपोर्ट पर पहुंच जाए तो तलाशी ली जाती है। ये तनहा जा रहे हैं और 10-12 आदमी इकट्ठे जाते हैं तो कहते दिए चले जाओ, इसलिए कि वो भी जानते हैं कि ये हमारे मददगार हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ 2011 से लेके 2012 तक। 2011 से लेके 2012 तक उलमा की तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है ना। सबसे पहले 2011 में हिंदुस्तान में सऊदी अरब से काबा शरीफ के इमाम आए थे। कहां से आए थे? अरे बुलंद आवाज से बोलो मेरे भाई। काबा से हिंदुस्तान में बड़े बड़े पोस्टर छापे गए, इमाम काबा तशरीफ लाए हैं, चलो उनके पीछे नमाज पढ़ने। जो नमाज पढ़ने का सवाब काबे में मिलेगा वही इनके पीछे मिलेगा। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जुमला दे रहा हूं। ये कहा गया, और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में बड़े बड़े मैदान हैं, कहीं जगह नहीं मिली। रामलीला मैदान में इंतजाम किया गया था। कहां इंतजाम किया गया था? इमाम काबा रामलीला मैदान में। बड़े बड़े पोस्टर छापे गए कि जिनको काबे में नमाज का सवाब चाहिए वो रामलीला मैदान में आ जाए। भाई जहां इमामत के लायक था वहीं लाया गया, वो तो है ही नहीं वहां के लायक। आ गया, बड़े बड़े पोस्टर छापे गए, काबे में नमाज का सवाब चाहिए तो रामलीला मैदान में आ जाए। टेलीफोन हमारे पास आया, हजरत
یہ سنی مسلمان جائے گا کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے؟ ہم نے کہا نہیں جائے گا. صحیح کہا یا غلط؟ ارے بولو صحیح کہا یا غلط؟ ہم نے کہا نہیں جائے گا. انہوں نے کہا حضرت اتنا بڑا دعویٰ. میں نے کہا اس لیے کہ سنی مسلمان اپنے امام کے پیچھے تو پڑھنے نہیں جاتا, دوسرے کے پیچھے کیا پڑھنے جائے گا؟ اگر یہ اپنے امام کے پیچھے پڑھنے جاتا تو مسجد ہے اس کے ہاتھ سے چھینی نہ جاتی, اسے جگہ دی جاتی, یہاں آگے مسجد بناؤ. بہرحال میں اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. اب پتا چلا 1 مہینے 6 مہینے میں 2 امام, 9 مہینے میں 3 امام, 12 مہینے میں 4 امام. پہلے بڑا والا, پھر چھوٹا والا, پھر مجرا والا, پھر اس سے بھی چھوٹا, چلے آ رہے ہیں. اللہ میں پریشان ہو گیا, بھارت کو کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ وہاں 3 ہیں, یہ چوتھا کہاں سے آ گیا؟ تو جج کرام جاتے ہیں 3 جگہ, شروع ہو جاتا ہے. یہاں 4 آ گئے, ہم پریشان, وہاں تو 3 تھے, چوتھا کہاں سے آیا؟ کہا بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد نے اسلامی بڑے بڑے ملکوں کو مٹا دیا. اس کو بھی لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے اوپر باری نہ آ جائے. اب بچانے والا کون ہے؟ تو ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے کہ مدینے پہ بات آئے گی تو مسلمان نکل جائے گا, مکے کی بات آئے گی تو مسلمان نکل جائے گا, جھنڈا اٹھائے گا, جھنڈا پھنسائے گا اور جنتر منتر پہ بیٹھ جائے گا. ہم نے کہا کہ کعبے کو مٹانے والوں, مدینے پر بری نظر ڈالنے والوں, کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور مدینہ ہماری جان ہے. اگر اس پر آ جائے گی تو بھارت کا سنی مسلمان سرحدیں نہیں دیکھے گا, پاسپورٹ نہیں دیکھے گا. بولو چلو گے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اب بات یہ آئی کہ اس لیے پریشان ہو رہے, تو ہم نے کہا ارے نادانو, علماء کی توجہ چاہتا ہوں, ایک جملے پر پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ, پھر ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. جب پریشان ہو گئے ہم نے کہا بات کیا ہے, کیوں چلے آ رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ ہو جائے. میں نے کہا ارے بھارت آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی کھڑے ہو جاؤ اور مدینے کی طرف منہ کر لو. مدینے کی طرف منہ کر کے صرف اتنا کہہ دو یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, وہ تو ایسے ہے کہ اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بس چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں, اے لوگوں آج ہاتھ اٹھا کے تمہیں اس بات کی تائید کرنا ہے کہ حضور اشرف ملت جب بھی آواز دیں, بولو تیار ہو کہ نہیں؟ نقصان بھی ہو سکتا ہے, تیار ہونا. اگر انہوں نے دنیا میں اپنا غلام قبول کر لیا تو جنت ہماری ہے, اس لیے کہ جنت تو ان کے گھر کی ہے کہ نہیں؟ تو ایک بات سنو, انشاءاللہ حکومت کو بھی اور ان لوگوں کو بھی احساس کرانے کے لیے اشرف ملت کی قیادت میں 9 فروری کب 9 فروری 2014 کو دلی میں آل انڈیا مہا پنچایت ہونی ہے. بولو تیار ہو؟ کتنے لوگ آئیں گے؟ سوچ لینا, آل رسول بلا رہے ہیں, نبی کا شہزادہ بلا رہا ہے, آؤ گے؟ تو سنو, فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور